آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ دبئی کی قسمت بدلنے کی شروعات صرف 440 روپے سے ہوئی تھی۔ 1937 میں دبئی بھی برٹش کنٹرول میں ہوتا تھا اور برٹش انڈیا کی طرح یہاں پر بھی انڈین روپی کرنسی ہی چلتی تھی۔ برٹشرز کو دبئی کی اسٹریٹجک لوکیشن ٹریول کرنے کے لحاظ سے بہت آئیڈیل لگ رہی تھی، کیونکہ یہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ٹھیک سینٹر میں موجود ہے۔ برٹش امپیریل ایئر ویز دبئی کے سمندر میں فلائنگ بوٹس کی بیس بنانا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے دبئی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ لانگ رینج ایمپائر فلائنگ بوٹس یوکے سے دبئی کے سمندر میں لینڈ کرتی تھیں اور پھر ری فیولنگ کے بعد ان کو برٹش انڈیا اور ایشیا کے دوسرے حصوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس بیس کا منتھلی رینٹ صرف 440 روپے تھا، جس میں وہاں موجود گارڈز کی سیلری بھی شامل تھی۔ کون جانتا تھا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد یہ دنیا کے سب سے بزی ایئرپورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں کی اپنی ایئر لائن اچھوں کو ٹکر دے پائے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن کو کس مشکل گھڑی میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور آخر ایک چھوٹی سٹی سے ابھرنے والی یہ ایئر لائن اتنے کم وقت میں پوری دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کیسے بن گئی؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 1950s میں دبئی کے رولر شیخ راشد بن سعید ال مختوم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے پاس آئل کے جتنے ریزروز ہیں وہ صرف 30 سے 40 سال ہی چل سکتے ہیں۔ ان کو جلد از جلد کوئی آلٹرنیٹ انکم سورس بنانا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ برٹشرز دبئی کی لوکیشن کو استعمال کر کے اپنی ایئر لائنز کو ایک اسٹاپ اوور فراہم کر رہے ہیں اور دبئی کو صرف معمولی سا رینٹ ہی ملتا ہے۔ یہی دیکھتے ہوئے دبئی کے رولر نے 1959 میں دبئی ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز کیا۔ 1960 میں دبئی ایئرپورٹ پہلی بار لانچ کیا گیا تو اس میں صرف ایک ایپرن، ایک چھوٹے کمرے جیسا ٹرمینل اور ایک رن وے ہوتا تھا، وہ بھی پکا نہیں بلکہ ریت کو کمپریس کر کے بنایا گیا تھا۔ اس رن وے پر صرف چھوٹے ڈاگلس DC-3 جیسے ایئر کرافٹس ہی لینڈ کر سکتے تھے۔ 1965 میں پراپر میٹل رن وے بنوانے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا پہلا جیٹ ایئر کرافٹ مڈل ایسٹ ایئر لائنز کا کومیٹ تھا۔ ہر گزرتے سال دبئی کے رولر ایئرپورٹ میں نئی اور لیٹسٹ فیسلٹیز لانچ کروانے لگے۔ 1969 میں یہاں 9 ایئر لائنز کام کر رہی تھیں جو 20 ڈیسٹینیشنز آفر کرتی تھیں اور 1980 میں دبئی ایک انٹرنیشنل اسٹاپ اوور بن کر ابھرنے لگا، جہاں ایئر انڈیا، کیتھے پیسیفک، سنگاپور ایئر لائنز اور ملیشین ایئر لائنز جیسے نام ری فیولنگ کرنے کے لیے رکتے تھے۔ دبئی سے پہلے اس ریجن میں یہ تمام فلائٹس پاکستان کے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ری فیولنگ کے لیے رکتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دبئی نے کراچی ایئرپورٹ کی ساری ٹریفک اپنی طرف اٹریکٹ کر لی۔ اس وقت پورے مڈل ایسٹ کے درمیان ٹریول کرنے کے لیے گلف ایئر کو استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ بحرین کی ایئر لائن ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کو اگر اچھی انٹرنیشنل فلائٹس لینی ہوتی تھیں تو وہ پہلے گلف ایئر کے ذریعے دبئی آتے تھے اور پھر وہاں سے اپنے انٹرنیشنل سفر کا آغاز کرتے تھے۔ 1980 میں دبئی کے شیخ محمد بن راشد ال مختوم، جو اس وقت دبئی کے ڈیفنس منسٹر تھے، ان کو گلف ایئر نے آفر دی کہ وہ صرف یہ اناؤنس کر دیں کہ گلف ایئر دبئی کی آفیشیل ایئر لائن ہے۔ اس سے گلف ایئر کو انٹرنیشنل فلائٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گی اور اس سے دبئی کو بھی کافی فائدہ ہوگا اور بدلے میں دبئی کو گلف ایئر کے 50% اسٹیکس بھی مل جائیں گے، پر شیخ محمد نے اس ڈیل سے انکار کر دیا۔ گلف ایئر نے سوچا کہ ہم خواہ مخواہ پورے مڈل ایسٹ سے پیسنجرز لا کر دبئی کو دیتے ہیں اور وہ پیسنجرز کسی اور انٹرنیشنل فلائٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا گلف ایئر نے شیخ محمد کے منع کرنے کے بعد دبئی جانے والی تمام فلائٹس کو بند کر دیا۔ گلف ایئر کا یہ فیصلہ دبئی کے انٹرنیشنل اسٹاپ اوور کو خاصا نقصان پہنچانے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ محمد بن راشد نے اپنی خود کی ایئر لائن ایمریٹس لانچ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ارادے کو حقیقت میں بدلنے کا مطلب تھا پہلے سے اسٹیبلشڈ ایئر لائن سے ٹکر لینا، جس میں گلف ایئر جو ان کا پہلا رائیول تھا، اس کے علاوہ برٹش ایئر ویز، سنگاپور ایئر لائنز، لفٹ ہینسا، ایئر انڈیا اور پین ایم ایئر ویز وہ بڑے بڑے نام تھے جن کے خلاف ایمریٹس کو آپریٹ کرنا تھا۔ اب یہ کام جتنا سننے میں مشکل لگ رہا ہے، یہ حقیقت میں اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھا۔ اس وقت ایک بوئنگ 737 کی پرائز $25 ملین تھی
اس کے علاوہ پائلٹس، کرو اور انجینئرز بھی ٹرین کرنے تھے، اس میں الگ سے خرچہ لگ رہا تھا۔ یعنی کل ملا کر دبئی کو ایک نئی ایئر لائن پر کم سے کم 6 سے 7 کروڑ ڈالرز خرچ کرنا پڑ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی کیا پتا ایئر لائن چلے یا نہیں۔ یہاں پر دبئی کے شیخ نے اسمارٹلی کھیلا اور پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے دبئی کو 2 بوئنگ 737-300 لیز پہ دیے۔ ان جہازوں پر ایمریٹس کی برانڈنگ کی گئی، جبکہ پائلٹس، کرو اور انجینئرز سب کچھ PIA کا تھا۔ ان پلینز کو چلایا تو ایمریٹس کے نام پہ جاتا تھا، لیکن مینجمنٹ ساری PIA کی تھی، اور اس کام کے بدلے میں دبئی کے شیخ نے PIA کو 1 کروڑ ڈالرز ادا کیے۔ یعنی جو کام 7 کروڑ ڈالرز میں ہونا تھا وہی اب 1 میں ہو گیا۔ ایمریٹس کی پہلی فلائٹ 25 اکتوبر 1985 کو دبئی سے کراچی تک گئی۔ اس کے بعد ممبئی، دہلی، کولمبو، عمان اور کائرو جیسی ڈیسٹینیشنز کو بھی شامل کیا گیا۔ ایمریٹس کے پہلے ہی سال میں 2,60,000 پیسنجرز نے سفر کیا، اور اسی 1 سال کے دوران شروعاتی 1 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ باہر نکل آئی۔ 1987 میں جب ایمریٹس نے خود کے ایئر پلینز خرید لیے تو PIA کو ان کے پلینز واپس کر دیے گئے۔ 1990s کی شروعات میں گلف وار کے دوران جہاں باقی تمام ایئر لائنز نے مڈل ایسٹ کے آپریشنز بند کر دیے تھے، وہیں ایمریٹس یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ گلف وار کے آخری 10 دنوں میں مڈل ایسٹ یا عرب کنٹریز کے درمیان اگر کوئی ایئر لائن آپریٹ کر رہی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایمریٹس ہی تھی۔ اس دوران ایمریٹس نے ان پیسنجرز کو بھی ٹارگٹ کیا جو نارملی کمپٹیٹر ایئر لائنز کو استعمال کیا کرتے تھے۔ نئے پیسنجرز نے ایمریٹس میں وہ فیسلٹیز بھی پائیں جس کے لیے دوسری ایئر لائنز ایکسٹرا چارج کرتی تھی، جیسا کہ پرسنل انٹرٹینمنٹ سسٹم، لگژری کیبنز اور بہترین ڈائننگ۔ یہ چانس ایمریٹس کو ترقی کی نئی اونچائیوں تک لے گیا، اور بعد میں لائل پیسنجرز کے لیے ایمریٹس نے اسکائی وارز پروگرام بھی لانچ کیا۔ اب انٹرنیشنل پیسنجرز کے ساتھ ساتھ دبئی کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی نے بھی ایمریٹس ایئر لائن کی سکسیس کو نیکسٹ لیول تک پہنچا دیا۔ بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دبئی کی پاپولیرٹی کے پیچھے بھی کافی حد تک ایمریٹس کا ہی ہاتھ رہا ہے۔ وہ ایسے کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فلائٹ روٹ یورپ ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور آسٹریلیا ہے۔ اگر یورپ ٹو آسٹریلیا کی ایگزامپل لی جائے تو یہ ایک دوسرے سے 14,800 کلومیٹرز دور ہیں۔ یہ اتنا بڑا ڈسٹینس کوئی بھی ڈائریکٹ فلائٹ کور نہیں کر سکتی۔ اس میں زیادہ تر فلائٹس کو کہیں نہ کہیں ری فیولنگ کے لیے اسٹاپ لینا پڑتا ہے۔ اس روٹ پر سب سے زیادہ فائدہ ایمریٹس ایئر لائنز کو ہوتا ہے، کیونکہ ایمریٹس نے اپنا ہب دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بنایا ہوا ہے۔ دوسری فلائٹس کو جہاں اسٹاپ اوور کرنے کے لیے ایئرپورٹس کو ایکسٹرا فی پے کرنی پڑتی ہے، وہیں ایمریٹس پیسنجرز کو دبئی میں اسٹاپ اوور دے کر نہ صرف اپنی کاسٹ بھی بچاتی ہے بلکہ پیسنجرز کو بھی کمپٹیٹیو ریٹس پہ ٹکٹ سیل کر سکتی ہے، اور اس سے دبئی میں بھی وزٹرز کا ٹریفک بڑھتا ہے، کیونکہ آفٹر آل کئی لوگ آگے جانے سے پہلے 1-2 دن دبئی میں بھی رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلین کا فیول ٹینک اگر فل ہوتا ہے تو پلین کی فیول ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایکسٹرا فیول کا مطلب ہے ایکسٹرا ویٹ، اور ایکسٹرا ویٹ کی وجہ سے پلین کے انجنز کو زیادہ تھرسٹ پروڈیوس کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ فیول کنزیوم ہوتا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کا ہب کیونکہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے سینٹر میں ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے پلین کے ٹینکس فل نہیں کرتے تاکہ زیادہ اچھی فیول ایوریج مل پائے۔ اس طرح وہ پیسنجرز کو دبئی میں ایکسٹرا 1 گھنٹے کا اسٹاپ دے کر فیول کی مد میں کافی پیسے بھی بچا لیتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری ایئر لائنز اگر دبئی میں اسٹاپ اوور کاسٹ بچانے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو پلین میں ایکسٹرا فیول ڈالنا پڑتا ہے، جس سے ان کی اکنامکس بگڑ جاتی ہے۔ ایمریٹس کی سکسیس کے پیچھے صرف ان کی مارکیٹنگ اور لاجواب سروس ہی نہیں بلکہ ایک ایسی اسٹریٹجی بھی ہے جس کو انہوں نے کئی سالوں تک دنیا سے چھپائے رکھا۔ ایئر بس A380 آج دنیا کا سب سے بڑا کمرشل جیٹ ہے۔ ایک وقت میں یہ 850 پیسنجرز آسانی سے بورڈ کر لیتا ہے، پر حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر ایئر لائنز جو ایئر بس A380 استعمال کر رہی ہیں وہ اس جائنٹ سے پروفٹ نہیں کما رہی۔ صرف ایک ہی ایئر لائن ہے جو ایئر بس A380 سے پروفٹ کما رہی ہے، اور وہ ہے ایمریٹس ایئر لائن۔
यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एमिरेट्स ही इस जेट को प्रॉफिटेबल बना रही है। तो आखिर एमिरेट्स ऐसा क्या करती है जो दूसरी एयरलाइंस नहीं कर पाती? ये राज एमिरेट्स ने कई सालों तक छुपा कर रखा, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जब एयर फ्रांस ने अपने A380s को रिटायर करने का फैसला किया, तो इस मौके पर एमिरेट्स के CEO का कहना था कि एयर फ्रांस को 10 एयरबस A380s खरीदने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि इससे यूनिट मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। एयरबस A380 एक बहुत ही जायंट एयरक्राफ्ट है, जहां वो एक वक्त में इतने ज्यादा पैसेंजर सपोर्ट कर सकता है। वहीं इसका सबसे बड़ा मसला इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। एमिरेट्स के पास 119 A380s हैं और वो भी सेम मॉडल के। 1995 में एमिरेट्स ने फैसला किया था कि वो एक ही मॉडल के ज्यादा जहाज खरीदेंगे। आज एयरबस A380 की कीमत $450 मिलियन है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा कमर्शियल जेट है। लेकिन एक साथ ज्यादा जहाज खरीदने से डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है। एमिरेट्स एयरलाइन ने एयरबस के साथ बल्क डील क्रैक की और इस तरह उनको यूनिट प्राइस में काफी डिस्काउंट मिला। और तो और उन सब की मेंटेनेंस के लिए भी एमिरेट्स ने अपना इन हाउस यूनिट बना रखा है। इनके स्पेयर पार्ट्स भी सारे एक जैसे और एक साथ ऑर्डर किए जाते हैं और यहाँ पर भी एमिरेट्स अच्छी खासी सेविंग कर लेता है। इसके बरक्स अगर दूसरी एयरलाइंस को देखा जाए तो ज्यादातर के पास अलग अलग जेट मॉडल्स हैं और इसी डिफरेंस की वजह से वो मेंटेनेंस थर्ड पार्टी ऑपरेटर से करवाते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। आज एमिरेट्स दुनिया का सबसे बड़ा ना सिर्फ एयरबस A380 का ऑपरेटर है, बल्कि बोइंग 777 की कलेक्शन में भी पहले नंबर पे आता है। एमिरेट्स के पास 119 A380s और 148 बोइंग 777 हैं। यहाँ तक कि एयरबस A380 के जितने भी यूनिट्स दुनिया में मौजूद हैं, उनका 50% सिर्फ एमिरेट्स ऑपरेट करता है। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की चौथी और टन किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन कहलाई जाती है। 1998 से लेकर आज तक 4000 अरब पैसेंजर्स एमिरेट्स को इस्तेमाल कर चुके हैं और इसी पीरियड के दौरान एमिरेट्स 3.5 करोड़ टन का कार्गो डिलीवर कर चुका है। ये दुनिया की वाहिद एयरलाइन है जो अपनी हिस्ट्री में कभी भी घाटे में नहीं गई। देखा जाए तो हर साल इन्होंने 260 करोड़ दिरहम या फिर 5900 करोड़ रुपए का एवरेज प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को ही जाता है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।